گھروں کے اندر کیا شکایت ہے؟ بھئی ہم مہینے میں اتنا کماتے ہیں، گھر میں میں کماتا ہوں، میرے بچے کماتے ہیں، مجھے وہ ہے فلاں ہے، پھر بھی گھر میں تنگ دستی ہے، کبھی بھی ہاتھ کشادہ ہے ہی نہیں، مہینہ ختم نہیں ہوتا پھر بھی کسی کے پاس پیسے بدل لینے پڑتے ہیں، مہینہ ختم نہیں ہوتا ہمارے پاس پورے پیسے ختم، کمانے والے 4-5 لوگ ہیں، کیوں؟ برکت ہی نہیں ہے گھر کے اندر، 5-6 لوگ کمانے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی ناشکری ان کی زبانوں پر، کتنا بھی کمائیں، کتنا بھی لگائیں، کتنا بھی ان کے پاس مال آئیں، ان کی زبانوں سے کبھی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ نہیں کہتے، جتنا ملا اس پر اللہ کا توکل نہیں کرتے، ہمیشہ ناشکری کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے گھروں میں تنگ دستی آ گئی ہے، گھروں میں عورتوں کی ناشکری، جیسے کہ میں نے غصہ جو میں نے کہا، عورت کی ناشکری بھی گھر کے اندر مال میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس میں رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ گھر کے ہر آدمی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، آپ کے گھر میں جیسا بھی ہے، جو بھی ماحول ہے، تنگ دستی ہو یا پھر خوشحالی ہو، ایک وقت کا کھانا کھا کر 2 وقت بھی اگر بھوکے سو رہے ہیں تب بھی آپ کو الحمدللہ بولنا ہے، لاکھ مصیبتیں، لاکھ آزمائشیں آپ پر آئی ہیں تب بھی آپ کو الحمدللہ بولنا ہے، ہر حال میں الحمدللہ بولیں گے تبھی وہ حالات آپ کے بدل جائیں گے۔ آج حالات خراب ہے، کل کا دن اچھا ہو جائے گا، آج مصیبت آئی ہے کل دوبارہ ٹل جائے گی۔ دیکھیں ہر انسان کے اندر شکر گزاری کب پیدا ہوگی؟ جب انسان اپنے سے نچلے والے کو دیکھے گا۔ میں کیا کرتا ہوں، میرے پاس جو بھی مال ہے میں ہمیشہ مال مجھ سے جو بڑا مالدار ہے اسی کو دیکھتا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس وہ چیز نہیں، میرے پاس وہ چیز نہیں۔ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری پیدا ہوگی۔ چلنے والا جو ہے نیچے بیٹھنے والے کو دیکھے، جس کے پاس چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے، بڑی گاڑی والا جو ہے چھوٹی گاڑی کو دیکھے، چھوٹی گاڑی والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا جس کے پاس ہے ہی نہیں اس آدمی کو دیکھے۔ ہر حال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکریہ ادا کریں۔ اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے آپ کے دل میں کبھی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کہا کہ میرا مال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری، یہ مال کو لے کر اترانے لگا، نعمت کو پا کر غرور کرنے لگا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ زندی نشانیاں ہیں قیامت تک آنے والے میرے اور آپ کے انسانوں کے لیے۔ اللہ نے ایسی نشانیاں بتا کر دکھانا چاہا کہ دنیا کے اندر تمہیں جو بھی ملا ہے اتراؤ گے تو دھسا دیے جاؤ گے، اکڑو گے تو دبا دیے جاؤ گے، اتراؤ گے تو وہ مال چھین لیا جائے گا۔ کسی بھی انسان کو نعمت پا کر تکبر اترانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، بڑی نعمت مل گئی آپ کو کہ ڈریں اللہ سے کہ اللہ کہیں مجھ سے نعمت چھین نہ لے۔ کامیابی ملی تو ڈریں کہ کہیں کامیابی میرے ہاتھ سے رسوا نہ ہو جائے۔ آج میں بڑے پوزیشن پر پہنچا ہوں، اس پوزیشن پر پہنچ کر مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا مقام دوبارہ پھر سے چھین نہ لیا جائے، میرا بزنس اچانک سے خراب نہ ہو جائے، نقصان نہ آ جائے۔ ہر فیلڈ میں انسان کو کامیابی پر پہنچنے کے بعد ڈرنا چاہیے۔ جو بندے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں برقرار رکھ، ہماری نعمتوں کی تو حفاظت کر، ہماری نعمتوں کو تو ایسی باقی رکھ، جو بندے نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی نعمتیں ویسے ہی باقی ہوتی ہیں۔ نعمتوں کو پانے کے بعد اگر بندے تکبر میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں، پلک جھپکنے کے برابر وہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے کوئی آدمی عام طور پر آ کر کسی سے خیریت پوچھے کہ بھئی آپ کی خیریت کیا ہے، کیسے ہیں حال چال، آپ کی خیریت جیسی بھی ہو آپ کی زبان پر الحمدللہ آنا چاہیے۔ ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، 2 وقت بھوکے سو رہے ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، 2 وقت آپ بھوکے اگر سو رہے ہیں، 100 بھر کی پریشانیاں ہیں، 100 بھر کی مصیبتیں، آزمائشیں ہیں، اگر کوئی خیریت پوچھتا ہے تو تب بھی آپ کی زبان پر الحمدللہ آنا چاہیے کہ اللہ کا جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے جیسے بھی رکھا ہے الحمدللہ رکھا ہے۔ اگر جو بندہ ایسے حالات میں جو ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی اتنی مصیبتوں میں رہ کر بھی اگر اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ لیکن اکثر کیا ہے، کچھ تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑا سا پریشانی گھر میں آ گئی، خیریت پوچھتے ہی کیا خیریت بولنا لو بھائی، ہمارے حالات ہی کیا بتائیں آپ کو، صبح سے لے کر پریشانی، شام تک پریشانی، زندگی ایسی گزر رہی، زندگی ویسی گزر رہی، کاروبار کو لے کر اتنا رونا، اس کو لے کر اتنا رونا، ایک ایک پل کو لے کر ایسی زبانوں پر ایسے جملے، ایسے کلمات نکلتے ہیں۔ اللہ کی قسم انسان کو پناہ مانگنا چاہیے ایسے کلمات سے۔ ایسی ناشکری کی وجہ سے انسانوں کے گھروں سے مصیبتیں کبھی دور نہیں ہوتی۔
پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں جو آپ کے گھر میں جو تنگ دستی ہے، روزی روٹی کے مسائل جو بھی ہیں، یہ دور نہ ہونے کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ انسان کی ناشکری ہے۔ گھر میں مال نہیں ہے تو زندگی بھر روتے رہے کہ مال نہیں، مال نہیں، مال نہیں، وہ آپ کے رونے پر اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی کر دیا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی کا رونا، اتنا رونے لگے لوگوں کے سامنے جا کر، وہ پریشانی کبھی جانے والی نہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں آنے پر بھی انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے کہ چھوٹی سی مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی۔ نقصان ہوا کاروبار میں، اللہ کا فضل ہے کہ چھوٹا ہوا، بڑا نہ ہوا۔ تھوڑا سا مار لگ گیا، نیچے گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ جان بچ گئی میری، ہاتھ جان تو نہیں گئی نا۔ ہمیشہ مصیبت کو جو ہے، بڑی مصیبت کو سامنے رکھ کر چھوٹی مصیبت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ انسان کا کردار ہے۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں اور کیسی کیسی نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ان نعمتوں کو پا کر میرا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم نے مختصر انداز میں گفتگو کی تھی۔ تو اسی موضوع کی ایک اور کڑی لے کر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آج کے خطبے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر ہم نے شکر گزاری نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اگر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آئے گا، پھر یوں کہیے کہ وہ نعمتیں ہم سے کیسے چھن جائیں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اللہ نے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ جو بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں، جو بندے میری نعمتوں کو پا کر ہمیشہ ان کی زبانوں پر شکر گزاری ہوتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ جس حال میں بھی ہو، تو ایسے شکر گزارنے والوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ لأزیدنکم، میں انہیں اور عطا کرتا ہوں۔ جو بندے میرا شکر ادا کریں گے ان کو میں ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہوں اور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر کوئی بندے اگر مجھ سے روگردانی کرے، اگر ان معنوں پر غور کریں گے، اگر کوئی بندے کفر کریں یا پھر روگردانی کرے یا پھر منہ موڑیں یا پھر دوسرے انداز میں یوں کہے کہ ناشکری کریں، ان عذابی لشدید، تو ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ جیسے آپ کو پاس کچھ نعمت آ گئی، نعمت ملنے کے بعد آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی جناب میں شکر ادا کرتے رہے آپ، تو ان نعمتوں میں اور اضافہ کرنے کی بات اللہ نے کہی، وعدہ کیا ہے۔ اگر اسی نعمت کو پانے کے بعد اگر آپ نے ناشکری کی، اللہ کی جناب میں آپ نے کبھی حمد کے کچھ کلمات نہیں کہے، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا آپ نے، تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اب عذاب کی شکل میں آئے گا، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔
عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی. عذاب یہ نہیں کہ زمین جو ہے ہل جائے گی, ہم دھسا دیے جائیں گے. عذاب یہ نہیں. ضروری نہیں کہ عذاب کی وہی شکل ہو جو پچھلی قوموں کی ہوا کرتی تھی. عذاب کس شکل میں بھی آ سکتا ہے, کس شکل میں بھی. مصیبتوں کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, پریشانیوں کی شکل میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, آزمائشوں کے ذریعے سے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. وہ نعمتیں چھن کر جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی تھی, وہ دولت, وہ مال, وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں تھمائی تھی, وہ نعمتیں چھن کر اللہ تعالیٰ رسوا کر کے بھی اپنا عذاب دے سکتا ہے. کسی بھی شکل سے انسان کو ڈرنا چاہیے, ہمیشہ انسان کو ڈرنا چاہیے. اگر میری زبان سے کچھ ناشکری کے جملے نکل جائیں تو میں اللہ کی کس عذاب میں داخل ہو جاؤں گا. ڈرنا چاہیے. پر انسان کیا ہے, بلا جھجک, بلا ڈر, بلا خوف اپنی زبان پر ایسے ایسے جملے لاتا ہے, ایسی ایسی ناشکری کرتا ہے, ایسے ایسے کلمات اللہ کی جناب میں نکالتا ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ان کی ناشکریوں پر پکڑنے پر آ جائے تو کوئی انسان دنیا میں باقی نہ رہے گا. اتنے بندے ناشکرے اللہ کے ہیں. ہر نعمت پا کر بھی ناشکرے. دولت نہیں ملی تو ناشکری ہے, کوئی چیز جو خواہش, جو ارمان تھی وہ ارمان نہ ہوئی تو ناشکری. جو چاہ رہے تھے کہ آپ مجھے وہ مل جائے, مجھے وہ ہو جائے, وہ ہو جائے, اگر نہیں ملا تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کے پاس آ کر گڑ گڑا کر کہنے لگے کہ اللہ تو ہماری بات سنتا نہیں, ہمیں دیتا نہیں. کس کے سامنے کوئی آدمی خیریت پوچھتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر زبانوں سے ہر جملے میں آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ بڑا قابل غور ہے. کبھی آپ کی زبان سے, اللہ نے فرماتے ہیں ابن آدم کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں, وہ چاہتا نہیں کہ ایسا جملہ کہے, وہ جملوں کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اس کا وہ کو اندازہ ہی نہیں. زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ آپ کا بڑا غور ہی کرنے والا ہے. اس جملے کو لکھا جائے گا, اس کو تولا جائے گا, اس کو ماپا جائے گا, اس جملے کے بارے میں آپ کو جواب بھی دینا ہوگا. کوئی آدمی عام طور پر آ کر کسی سے خیریت پوچھے کہ بھئی آپ کی خیریت کیا ہے, کیسے ہیں حال چال, آپ کی خیریت جیسی بھی ہو آپ کی زبان پر الحمدللہ آنا چاہیے. ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 2 وقت بھوکے سو رہے ہیں, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کام کاج نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, 2 وقت آپ بھوکے اگر سو رہے ہیں, 100 بھر کی پریشانیاں ہیں, 100 بھر کی مصیبتیں, آزمائشیں ہیں, اگر کوئی خیریت پوچھتا ہے تو تب بھی آپ کی زبان پر الحمدللہ آنا چاہیے کہ اللہ کا جو بھی ہے اللہ کا فضل ہے, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ نے جیسے بھی رکھا ہے الحمدللہ رکھا ہے. اگر جو بندہ ایسے حالات میں جو ایک وقت کا کھانا کھا کر بھی, اتنی مصیبتوں میں رہ کر بھی اگر اللہ کی حمد کرتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ بے حساب عطا کرتا ہے. لیکن اکثر کیا ہے, کچھ تھوڑی سی مصیبت آ گئی, تھوڑا سا پریشانی گھر میں آ گئی, خیریت پوچھتے ہی کیا خیریت بولنا لو بھائی, ہمارے حالات ہی کیا بتائیں آپ کو, صبح سے لے کر پریشانی, شام تک پریشانی, زندگی ایسی گزر رہی, زندگی ویسی گزر رہی, کاروبار کو لے کر اتنا رونا, اس کو لے کر اتنا رونا, ایک ایک پل کو لے کر ایسی زبانوں پر ایسے جملے, ایسے کلمات نکلتے ہیں. اللہ کی قسم انسان کو پناہ مانگنا چاہیے ایسے کلمات سے. ایسی ناشکری کی وجہ سے انسانوں کے گھروں سے مصیبتیں کبھی دور نہیں ہوتی. پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائشیں جو آپ کے گھر میں جو تنگ دستی ہے, روزی روٹی کے مسائل جو بھی ہیں, یہ دور نہ ہونے کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ انسان کی ناشکری ہے. گھر میں مال نہیں ہے تو زندگی بھر روتے رہے کہ مال نہیں, مال نہیں, مال نہیں, وہ آپ کے رونے پر اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی کر دیا ہے. تھوڑی سی پریشانی آئی تو پریشانی کا رونا, اتنا رونے لگے لوگوں کے سامنے جا کر, وہ پریشانی کبھی جانے والی نہیں. مصیبتیں, پریشانیاں آنے پر بھی انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا فضل ہے کہ چھوٹی سی مصیبت آئی ہے, اس سے بڑی نہیں آئی. نقصان ہوا کاروبار میں, اللہ کا فضل ہے کہ چھوٹا ہوا, بڑا نہ ہوا. تھوڑا سا مار لگ گیا, نیچے گر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے, تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ جان بچ گئی میری, ہاتھ جان تو نہیں گئی نا. ہمیشہ مصیبت کو جو ہے, بڑی مصیبت کو سامنے رکھ کر چھوٹی مصیبت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ انسان کا کردار ہے. تھوڑی سی مصیبت آنے پر پورا رونا, پوری گیت لے کر اللہ کی جناب میں ناشکری کے الفاظ کرنا, یہ مومنانہ کردار نہیں ہے. یہیں سے مصیبتوں کا آغاز ہوتا ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں, نعمتیں اگر ملنے کے بعد اگر انسان اس کی ناقدری کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا,
اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دوبارہ چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دوبارہ چھین جاتا ہے. کئی ایسے واقعات ہم نے سنے ہوں گے, کئی احادیث میں ہم نے ان واقعات کو پڑھا ہوگا, سنا ہوگا. مشہور واقعہ بنی اسرائیل کے جو 3 اشخاص تھے, کون تھے؟ ایک کوڑی کی بیماری تھی, ایک گنجا تھا, ایک اندھا تھا, جس کے پاس لوگ دور دور تک کوئی آنے والے نہیں. تینوں طرح کی مصیبتوں میں پریشان تھے. اللہ نے آزمانا چاہا. دیکھیے, انسان کی نعمتیں جو دنیا میں ملتی ہیں, چاہے وہ مال کی شکل ہو یا اولاد کی شکل ہو یا جو بھی نعمتیں, ہر نعمت انسان کے لیے آزمائش ہے. ہر نعمت آزمائش ہے. اللہ دے کر دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اگر میں دوں گا تو کیا کرے گا, اس کو پا کر کیا کرے گا, اس کو لے کر کیا کرے گا. امتحان ہے بندے کا. اگر امتحان میں کامیاب رہے تو نعمت باقی ہے. نعمت اگر امتحان میں ناکام ہو گئے, پلک جھپکنے کے برابر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. کیسے چھن جاتی ہیں آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا, شما آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے. 3 لوگ تھے جو 3 طرح کی بیماریوں میں ملوث تھے. ایک تو کوڑی کا بیماری, اس کا جو ہے بدصورت بدن تھا, ایک طرح کی بیماری تھی بدن پر, لوگ اس کے سامنے آنے سے کراہت کرتے تھے. ایک تو گنجا تھا جس کے بال نہیں تھے, ایک اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی. اللہ نے آزمانا چاہا, فرشتے کو اللہ نے بھیجا ان کے پاس. فرشتہ انسانی روپ میں ان کے پاس پہنچا, پہنچ کر پوچھا کہ آپ کی کیا مصیبت ہے. اس نے کوڑی کی بیماری نے کہا کہ میرا یہی خواہش ہے کہ بس میرا بدن اچھا ہو جائے, میں خوبصورت بن جاؤں, لوگ میرے پاس آئیں, مجھ سے بات چیت کریں عام انسانوں کی طرح, یہی میری خواہش ہے. اس کی خواہش کے مطابق اللہ, اس نے کہا کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے. ایک گائے کا جو ہے اس کو بچہ دے کر, گائے اس کو دے کر چھوڑ دیا. اس کے پاس جو ہے دوبارہ پھر سے اس کے پاس گیا جس کی آنکھیں نہیں تھی. اس سے پوچھا کہ تیری خواہش کیا, کہ میری آنکھیں مجھے مل جائیں, میں دنیا کو دیکھوں. اس کی اللہ نے ویسا ہی تجھے کر دے. اس کو ایک جانور دے دیا, ایک وہ گونٹ, ایک وہ گائے, ایک وہ بکری. تینوں کو جو ہے, جس کے برس کی بیماری تھی, جو گنجا تھا جس کے گنجے کے پاس گئے کہ مجھے بال نہیں ہے, طرح کی پریشان ہوں, اس کے بال تجھے اللہ ویسے ہی عطا کر دے. دعا کر کے تینوں کو 3 جانور دے کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا, ان تینوں کی بیماریاں چلی گئی. اندھے کو آنکھیں واپس آ گئی, گنجے کو جو ہے اس کے بال آ گئے, برس کی جو کوڑی کی بیماری تھی اس کی بیماری چلی گئی. ان کے پاس جو جانور جو دے کر گیا تھا وہ انسانی روپ میں فرشتہ, وہ ایک جانور کی شکل میں بڑے بڑے ریوڑ بن گئے. اتنے جانور, اتنے زیادہ کثیر تعداد میں مال آ گیا, بڑے مالدار بن گئے. اللہ نے امتحان لینا چاہا. کچھ ہی دنوں میں, کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا, کچھ ہی دنوں کی بات تھی کہ ان کے پاس جب مال جمع ہوا, سارے دولت ان کے پاس آ گئی, بکریوں کے, گایوں کے ریوڑ جمع ہو گئے, وہی فرشتہ وہی انسانی روپ میں دوبارہ پھر سے اس کے پاس پہنچا. پہنچ کر کہنے لگا کہ بھائی میں پریشان حال ہوں, میری کچھ مدد کر دیجئے. تینوں کے پاس پہنچا تو تینوں میں سے 2 لوگوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ 2 لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بھی حالات صحیح نہیں تھے, ابھی ابھی ہم سدھرے ہیں, ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. اس کی مدد کرنے کے لیے اس جو ہے اترانے لگے. مدد کرنے کی بجائے جو ہے اپنی نعمتوں پر غرور کرنے لگے, یہ ہماری محنت ہے, وہ ہے, فلاں فلاں, اس کو دینے سے انکار کر دیا. تو فرشتے نے کیا کہا, اللہ کرے کہ تجھے جو جیسی تیری حالت تھی اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. تیسرا جو آدمی تھا, اس کے پاس جب فرشتہ پہنچا کہ بھائی میں اللہ کی, میں جو پریشان حال ہوں میری مدد کر دیجئے, اس نے کہا کہ بھائی جو ہونا ہے لے لو, جتنا تیری مدد ہے چاہے لے, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یہ جو بھی نعمتیں مجھے ملی ہیں اللہ کے فضل سے ملی ہیں, میرا اس میں کوئی کمال نہیں, میرا اس میں کوئی قصور نہیں, اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں دینے کے لیے. فرشتے نے کہا کہ میں دراصل تیرے پاس امتحان لینے کے لیے آیا تھا, مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تیرے ساتھ 2 ساتھی تھے جن لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر, وجہ بدلے میں کیا ہوا, ان کی دونوں نعمتیں دوبارہ پھر سے چھن گئی. جو بیماری میں تھے دوبارہ پھر سے بیماری آ گئی, جو مال ملا تھا وہ پورا کا پورا مال چلا گیا. یہ حقیقت ہے چیزیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کیا ہے, اگر بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر شکر ادا نہیں کرتے, اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, پلک جھپکنے کے برابر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھیننے پر قادر ہے. کوئی غرور نہ کرے اپنی صحت کو لے کر, طاقت میں ہیں آج آپ کی طاقت پر, آپ کی جوانی پر, آپ کے مال پر, آپ کے اثر و رسوخ پر, آپ کی کامیابی پر کوئی آدمی تکبر کرے, ہمیشہ اکڑ کر چلے کہ بھائی میرے پاس وہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں, میں وہ آدمی ہوں, میں وہ ہوں. آپ کی دنیا کی جو بھی طاقت پر اگر آپ اتراتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے کہ پلک جھپکنے کے برابر وہ تمام چیزیں چھیننے پر قادر ہے. ایک پلک جھپکنے پر ایسی بیماری میں آپ چلے جائیں گے, آپ کی پوری صحت بدل جائے گی.
ایک ہی پلک جھپکنے کے برابر ایسا گھاٹا آئے گا کہ آپ کا پورا مال چلا جائے گا. مال پر، ملی ہوئی نعمتوں پر کبھی انسان کو اترانا نہیں چاہیے. اگر انسان اتراتا ہے تو پھر ایسی طرح کی عذابات اللہ کی شکل میں آتے ہیں. اور محترم حاضرین دیکھیے، مال نعمتوں کو پا کر اترانے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر قارون کے بارے میں قرآن نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، قارون کے خزانے نکلے. اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لدی جاتی تھی، اتنے خزانے تھے، صرف چابیوں کو اونٹوں پر ادا جاتا تھا. اس کے اتنے بڑے خزانے والا قارون جب اپنے خزانے کو، مال کو لے کر نمائش کرتا ہوا نکلا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تجھے یہ مال جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کر، اس نعمت کا حق ادا کر، لوگوں کو بانٹ، اچھے کام میں حصہ لے، خیر کے کام میں کر. اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میرا مال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ مال کو لے کر اترانے لگا، نعمت کو پا کر غرور کرنے لگا. اللہ نے کیا کیا؟ اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ زندی نشانیاں ہیں قیامت تک آنے والے میرے اور آپ کے انسانوں کے لیے. اللہ نے ایسی نشانیاں بتا کر دکھانا چاہا کہ دنیا کے اندر تمہیں جو بھی ملا ہے، اتراؤ گے تو دھسا دیے جاؤ گے، اکڑو گے تو دبا دیے جاؤ گے، اتراؤ گے تو مال چھین لیا جائے گا. کسی بھی انسان کو نعمت پا کر تکبر اترانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے. بڑی نعمت مل گئی آپ کو کہ ڈریں اللہ سے کہ اللہ کہیں مجھ سے نعمت چھین نہ لے. کامیابی ملی تو ڈریں کہ کہیں کامیابی میرے ہاتھ سے رسوا نہ ہو جائے. آج میں بڑے پوزیشن پر پہنچا ہوں، اس پوزیشن پر پہنچ کر مجھے ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا مقام دوبارہ پھر سے چھین نہ لیا جائے، میرا بزنس اچانک سے خراب نہ ہو جائے، نقصان نہ آ جائے. ہر فیلڈ میں انسان کو کامیابی پر پہنچنے کے بعد ڈرنا چاہیے. جو بندے ڈرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں برقرار رکھ، ہماری نعمتوں کی تو حفاظت کر، ہماری نعمتوں کو تو ایسی باقی رکھ. جو بندے نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی نعمتیں ویسے ہی باقی ہوتی ہیں. نعمتوں کو پانے کے بعد اگر بندے تکبر میں آ جائیں، غرور میں آ جائیں، پلک جھپکنے کے برابر وہ نعمتیں چھن جائیں گی. آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں ہم بار بار سنتے ہیں. ایسی عجیب و غریب قوم یہ قوم گزری، قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ذکر اسی قوم کے بارے میں ملا ہے. بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں میں اس امت کو، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں نوازی، اتنی نعمتیں عطا کی، شاید کہ اتنی نعمتیں، ایسی قسم کی نعمتیں کسی اور قوم کو نہ ملی ہوں. کیا قوم کی نعمت تھی؟ آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا. اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْتُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ آسمان سے ہم نے ان کو کھانے پینے کا دسترخوان نازل کیا. ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کی نعمت بنا کسی محنت کے، بنا کوئی جد و جہد کے ہاتھوں کے سامنے کھانا پیش ہو رہا ہے تو بس کھائیں پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں. اس سے بڑھ کر کوئی اور کام ہی نہیں. سونا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس دسترخوان سے کھانا کھانا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ جا کر اللہ سے کہیے ایک ہی قسم کا کھانا کھا کھا کر ہم بور ہو رہے ہیں. ایک ہی قسم کا کھانا روزانہ وہی کھانا اترتا ہے، اسی کھانے کو کھا کھا کر ہمیں جو ہے بیزار آ رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ادرک، ہمیں لہسن مل جائے، پیاز مل جائے، ہم محنت کر لیں گے، زمین میں آپ دے دیجئے کہ زمین سے غلہ اگا لیں گے. ناشکری کرنے لگے. جب ایسی ناشکری آتی ہے آسمان سے دسترخوان ہی بند ہو گیا. جو نعمتیں انہیں مل رہی تھی وہ نعمتیں ہی اللہ نے بند کر دی. کہا کہ محنت کر کے کھاؤ، جو کرنا ہے کر لو. فری میں، مفت میں، بنا کسی محنت کے کھانا آپ کے پاس پہنچتا تھا. آپ کی ناشکری کی وجہ سے آسمان سے دسترخوان ہی بند ہو گیا. آپ دیکھیں گے قوم سبا، جس کے بارے میں ہم ذکر کر بار بار سنتے ہوں گے. کون ہے قوم سبا؟ سبا ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا علاقہ تھا ان لوگوں کا. اللہ نے کہا بلدۃ طیبۃ ورب غفور. اس بستی کو ہم نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انگور کے جو ہے باغیچے تھے، پھل فروٹ کے جو باغیچے تھے، اگر اس بستی میں داخل ہونے کے لیے اس سڑک سے گزریں گے، آس پاس باغیچے، مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کوئی آدمی اگر ٹوکرا پکڑ کر گزرتا تو راستہ ختم ہونے سے پہلے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے. ایسے باغیچے، خوبصورت باغیچے، انگوروں کے، پھل فروٹ کے،
ایسے باغیچوں سے اللہ نے انہیں مالا مال کیا. بڑی خوبصورت باغیچہ بستی تھی یہ قوم سبا کی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایسی بستی کو اللہ ان کی نعمتیں یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں وہ دیا ہے, ایسی باغیچے ہم نے عطا کیے. ان باغیچوں کو پا کر ایسی آباد بستی کو لے کر بھی ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی, اللہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا, کہ ہم نے ایسی بستی پر ایک ایسا طوفان چلا, ایک ایسی آندھی چلی, کچھ لمحات کی آندھی پورے باغیچوں کو تباہ کر کے رکھ دی, جل کر ایسے راکھ ہو گئے کہ گویا وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. اتنی آباد بستی, اتنی خوبصورت بستی. سورہ قلم کے اندر باغیچوں والوں کا واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر قرآن بار بار پیش کرتا ہے, بل نحن محرومون. کیا تھی وہ؟ ان کے جو 7 بھائی تھے, 6 بھائی جو بھی تھے ان کے بھائیوں کا قصہ کیا تھا؟ ان کے باپ ایک بڑا نیک آدمی تھا, جو ہے اپنے باغیچوں میں آنے والی فصل کو جو ہے لوگوں میں بانٹتا تھا 3 حصے کر کے. بچوں کا ارادہ بدل گیا باپ کے مرنے کے بعد. جو باپ کی نیکی تھی اس کو انہوں نے برقرار رکھنا نہیں چاہا, نعمت کا حق ادا کرنا چاہا. تو اللہ نے کیا کیا؟ رات ہوتے ہی, صبح ہونے سے پہلے, ابھی باغیچہ صبح ہوئے گی, صبح جا کر ہم باغیچے میں کاٹیں گے, فصل کٹائیں گے, ماپیں گے, تولیں گے, اتنے ساری جو ہے فصل آئی ہوگی ہے. رات میں خواب دیکھنے لگے. صبح ہونے سے پہلے ایک ایسی آندھی چلی, جل کر باغیچہ پورا راکھ راکھ ہوا. قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں سورہ قلم میں, بل نحن محرومون, کے لوگ جب جا کر وہاں پر پہنچے اپنے باغیچے کی جگہ پر, دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہمارا باغیچہ یہاں تھا یا نہیں تھا. ایسی شکل اللہ نے بدل ڈالی کہ دیکھ کر تصور کرنے لگے کہ ہمارا باغیچہ کبھی یہاں پر تھا. ایسی شکل اللہ نے بدل ڈالی. تو نعمتیں ملنے کے بعد اگر انسان ناشکری کرتا ہے, اللہ ایسی شکل بدل دیتا ہے کہ انسان پھر سوچنے پر مجبور ہو جائے, کیا میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا. کسی آدمی کو ناشکر نہیں کرنی چاہیے. انسان کی ناشکری انسان کو جو ہے تباہ کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. انسان جو تنگ دستی میں عام طور پر لوگوں کی شکایتیں ہیں, گھروں کے اندر کیا شکایت ہے؟ بھئی ہم مہینے میں اتنا کماتے ہیں, گھر میں میں کماتا ہوں, میرے بچے کماتے ہیں, مجھے وہ ہے فلاں ہے, پھر بھی گھر میں تنگ دستی ہے. کبھی بھی ہاتھ کشادہ ہے ہی نہیں. مہینہ ختم نہیں ہوتا پھر بھی کسی کے پاس پیسے بدل لینے پڑتے ہیں. مہینہ ختم نہیں ہوتا ہمارے پاس پورے پیسے ختم, کمانے والے 4-5 لوگ ہیں. کیوں؟ برکت ہی نہیں ہے گھر کے اندر. 5-6 لوگ کمانے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہی ناشکری ان کی زبانوں پر. کتنا بھی کمائیں, کتنا بھی لگائیں, کتنا بھی ان کے پاس مال آئیں, ان کی زبانوں سے کبھی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہوتا, الحمدللہ نہیں کہتے. جتنا ملا اس پر اللہ کا توکل نہیں کرتے. ہمیشہ ناشکری کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے گھروں میں تنگ دستی آ گئی ہے. گھروں میں عورتوں کی ناشکری, جیسے کہ میں نے غصہ جمعہ میں نے کہا, عورت کی ناشکری بھی گھر کے اندر مال میں جو برکتیں ہوتی ہیں اس میں رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. گھر کے ہر آدمی کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. آپ کے گھر میں جیسا بھی ہے, جو بھی ماحول ہے, تنگ دستی ہو یا پھر خوشحالی ہو, ایک وقت کا کھانا کھا کر 2 وقت بھی اگر بھوکے سو رہے ہیں تب بھی آپ کو الحمدللہ بولنا ہے. لاکھ مصیبتیں, لاکھ آزمائشیں آپ پر آئی ہیں تب بھی آپ کو الحمدللہ بولنا ہے. ہر حال میں الحمدللہ بولیں گے تبھی وہ حالات آپ کے بدل جائیں گے. آج حالات خراب ہے, کل کا دن اچھا ہو جائے گا. آج مصیبت آئی ہے, کل دوبارہ ٹل جائے گی. دیکھیں ہر انسان کے اندر شکر گزاری کب پیدا ہوگی؟ جب انسان اپنے سے نچلے والے کو دیکھے گا. میں کیا کرتا ہوں, میرے پاس جو بھی مال ہے میں ہمیشہ مال مجھ سے جو بڑا مالدار ہے اسی کو دیکھتا ہوں. میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس وہ چیز نہیں, میرے پاس وہ چیز نہیں. جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ناشکری پیدا ہوگی. چلنے والا جو ہے نیچے بیٹھنے والے کو دیکھے جس کے پاس چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے, بڑی گاڑی والا جو ہے چھوٹی گاڑی کو دیکھے, چھوٹی گاڑی والا سائیکل والے کو دیکھے, سائیکل والا جس کے پاس ہے ہی نہیں اس آدمی کو دیکھے. ہر حال میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکریہ ادا کریں. اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے آپ کے دل میں کبھی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور اللہ کی قسم بار بار یہی بات میں کہتا ہوں کہ جن کی زبانوں پر اللہ کا شکر ہوتا ہے وہ جس حال میں بھی ہوتے ہیں, وہ چاہے مصیبتوں میں ہو, پریشانیوں میں ہو, ٹینشن میں ہو, بیماریوں میں ملوث ہوں, جس حال میں بھی ہو, اللہ کا شکریہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے اور برکت دیتا ہے. اگر نعمتیں پا کر انسان تکبر کریں, غرور کریں, اس نعمت کا حق ادا نہ کریں تو اللہ کے ایسے عذاب میں آپ آ جائیں گے, پریشانی کی روپ میں, مصیبت کی روپ میں, بیماری کے روپ میں. ایسے عجیب و غریب حالات آپ کے ہو جائیں گے,
آپ پھر اللہ سے توبہ کر کے گڑ گڑایا تک بھی آپ کے حالات سننے پر تیار نہیں. انسان کو ڈرنا چاہیے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے جو بھی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ بڑی نعمت ہو یا چھوٹی نعمت ہو، جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہماری زبانوں پر ناشکری کے الفاظ آنے سے اللہ بال بال حفاظت فرمائیں، اور جو بھی لغزشیں جو کوتاہیاں اس معاملے میں ہم سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لغزشوں کو معاف فرمائیں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.